اس کے بعد ادھر اب ترتیب سے مردہ دل ہے تو میں اسی کو پڑھوں گی. ویسے اگر میں اس بک کی ترتیب چینج کرتی تو میرا خیال ہے میں اس کے بعد بیمار دل کرتی. لیکن آئیے دیکھیے ذرا مردہ دل. اصل میں انہوں نے اپوزٹ پہ لیا کہ ایک ایکسٹریم قلب سلیم ہے تو دوسری ایکسٹریم مردہ دل ہے. مردہ آپ سمجھتے ہیں ڈیڈ ہارٹ. یہ گزشتہ دل سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے نہ اس کے احکامات کے مطابق عبادت کرتا ہے نہ محبت نہ ناراضگی ان احکامات کے مطابق ہے بلکہ خواہشات اور لذتوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. ہائی لائٹ کریں. ایٹ ڈرنک بی میری. یہ ہے خواہش. گو پارٹی اور یہ اور سلیپ اینڈ دین ریپیٹ. روز ان کے لیے زندگی ایک فن ہے. اگرچہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سبب ہی کیوں نہ ہو تو حقیقت میں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. محبت، خوف، امید، خوشی، ناراضگی، عزت اور ذلت، ہر لحاظ سے وہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اب آپ بیٹھ کے ذرا سوچئے گا یہ غیر اللہ میں کیا کیا آتے ہیں. کیا یہ سارے کام جو ادھر لکھے ہیں یہ کوئی صرف بتوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یا قبروں میں فوت ہوئے بزرگوں کے نام پہ؟ نہیں، یہاں سے میں اور آپ اپنا بت پہچانے. وہ جیسے وہ شربوا فی قلوبہم العجل اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلائی گئی. میں اور آپ اپنا بچڑا ڈھونڈ لیں، انشاءاللہ اس کو پکڑ لیں گے تو اللہ کے حکم سے توحید خالص نصیب ہوگی. اگر بغض رکھے تو اپنی مرضی سے اور اگر محبت کرے تو اپنی مرضی سے. وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے مجھے اس سے بغض ہے. وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو مجھے اس سے محبت ہے. یہ معیار ہونا. اور آپ دیکھیے اکثریت کا یہی معیار ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی لائک اٹ. چھوٹے بچے کو آج ماں یہ سکھاتی ہے بیٹا تمہیں کیا چاہیے، بیٹا تمہیں کیا پسند ہے. نہیں، اللہ کو کیا پسند ہے. بچوں سے پوچھا کرے بیٹا وہ پہننا جو اللہ کو پسند ہے، بیٹا جی وہ کھانا جو اللہ کو پسند ہے. بچپن سے یہ بت اگر ٹوٹ جائے نا تو بعد میں ٹوٹنے بہت آسان ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی خواہشات، اس کا امام اور قاعدہ، اس کو ہائی لائٹ کریں. ہر ایک کسی کو فالو ضرور کرتا ہے. مردہ دل والے کا امام، قائد، لیڈر، گائیڈ، کچھ بھی نام لے لیں، وہ اس کا اپنا دل ہے. دل کے پیچھے جو کہتے ہیں دل کا معاملہ کریں کیا، پھر دل ہی تو ہے. اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. کیسے سب جائز ہے؟ مار کھائیں گے اب بعد میں جا کے. یہ کیسی بات ہوگی کہ سب کچھ جائز ہے؟ یہ جو من چلے جملے ہیں نا یہ ایسے ہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو صرف اپنے من کی مانتے ہیں. جہالت اسے لیے جا رہی ہے، یہ بھی نوٹ کریں. مردہ دل والے کو علم اچھا نہیں لگتا. کہتا ہے ایسے ہی خام کا لائٹ جل گئی تو اپنے ایپ دکھیں گے، چپ کرو، اندھیروں میں پڑے رہو. رومانٹک ماحول ہے. اور غفلت پر اس کی سواری. یہ بھی جملہ دیکھیں، غفلت پر اس کی سواری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل سے پناہ میں رکھے. سب کے لیے دعا کریں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ دل مردہ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، کسی حد تک ہو سکتا ہے برا نہیں، تو دوسروں کے لیے دعا کریں. بڑے من چلے آپ کو دنیا میں دکھیں گے. وہ کسی کی شرٹ کے پیچھے لکھا ہوا جملہ یاد آ گیا، ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ. اور کہتے ہیں ہم سارا دن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور عملی زندگی میں بھٹکے ہوں کے پیچھے بھٹکتے ہیں. جو وہ خود ڈوبیں گے تو آپ کو بھی تو ڈبوئیں گے نا. تو ہمیشہ کسی کے پیچھے لگنے سے پہلے دیکھیے وہ خود کدھر کھڑا ہے. قرآن کی آیت موجود ہے کہ ایسے برے بھٹکے ہوئے لیڈر کل کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم ہمارے پاس آؤ، ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے، آج ہم تمہاری کیا مدد کریں. اس وقت پھر وہ سب لیڈر جن کو بے سوچے سمجھے بندہ فالو کرتا ہے ان کے لیے حسرت کا ذریعہ ہوں گے. تیسری قسم میں بیمار دل. یہ دل بیماری سمیت زندہ ہوتا ہے. اس میں دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک اسے خیر کی طرف جبکہ دوسری شر کی طرف کھینچتی ہے. پھر ان میں سے جو غالب آ جائے تو دل ویسا ہی ہو جاتا ہے. سوچے ذرا، دونوں فورسز ہیں. اس کی ایک مثال دی تھی تزکیہ نفس کے لیکچر میں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ بگھی اور اس کو دو گھوڑے لگ گئے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید. کالا زمین میں گھستا ہے، سفید اوپر اڑنا چاہتا ہے. اگر ایک کو اتاریں گے تو یا اڑ جائیں گے یا دھنس جائیں گے. کرنا کہ دونوں گھوڑوں کو لے کر بیلنس کرنا ہے. یہ ہے اصل میں مسئلہ سب سے بڑا، بیلنس طریقے سے جینا اور جانا. اس کی تیاری کریں. دین بھی رکھیں دنیا بھی رکھیں، لیکن صرف دنیا نہیں. لوگ کہتے پھر دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو، تو ساری دنیا ہمارے دین میں آتی ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں ہر خواہش کے برے ہونے کی پوری گنجائش موجود ہے. تو لہٰذا اس دل پر دونوں طرف سے حملے ہوتے ہیں. پھر ان میں سے جو غالب آ جائے تو دل ویسا ہی ہو جاتا ہے.
اس میں اللہ کی محبت، ایمان، اخلاص اور توکل کی موجودگی سے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں. یعنی مسجدوں میں بھی دکھا جاتا ہے، یہ عمرے بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے ایسا بندہ. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر شہوات کی محبت، ان کے حصول کی ہرس، حسد، تکبر، خود نمائی، سب سے اونچا بننے کا شوق اور حکومت کے حصول کے لیے زمین میں فساد کرنا، نفاق، ریاکاری، خود غرضی اور کنجوسی جیسی بری عادات ہوں تو اس کی ہلاکت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سے دل سے ہمیں پناہ میں رکھے. 3 سیکنڈ تک سوچیں بھلا عموماً لوگوں کی کثرت کس قسم کا دل رکھتی ہے. اپنے آنکھوں میں تصور میں لائیں. اکثریت کو سوچیں کیا قلب سلیم ہے؟ وہ تو انگلیوں پہ گن لیں. قلب بیمار یا قلب مردہ؟ بیمار دل والے مسلمان زیادہ ہیں اور مردہ دل والے کافر زیادہ ہیں. ہیومینٹی میں سے ڈھونڈیں گے نا تو مردہ دل والے زیادہ ہیں، اور مسلمز میں سے ڈھونڈیں گے نا تو بیمار دلوں والے زیادہ ہیں. خلط و عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے سارے عمل جمع کیے ہوئے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ نیکی کا کوئی موقع چھوڑتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑتے ہیں، نہ دین کی محفلوں سے غائب ہوتے ہیں، نہ دنیا کی محفلوں سے غائب ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یک رخا کر دے، ایک جیسا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ دل قسمیں اور وجوہات اور ان کی ہم نے ڈفرینٹ کائنڈس تو پڑھ لی. اب ان کا علاج کیا ہے؟ دل کی تمام بیماریوں کا علاج قرآن پاک کی ان آیات میں منقول ہے. ان آیتوں میں چونکہ بالکل کلیئرلی دل کی بات کی گئی ہے اس لیے یہاں نوٹ کی گئی ہیں. اس کو کوئی وظیفہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ یہ آیتیں پڑھنے سے دل سلامت ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورۃ یونس آیت 57. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے وہ نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہی آپ کے اسکول کا موٹو بھی ہے. آپ کسی بھی بینر پہ دیکھ لیں اوپر یہی آیت لکھی ہوتی ہے اور یہاں یہی دیا جاتا ہے. کوئی پوچھے آپ نور القرآن کیا ہے تو آپ کہتے ہیں دلوں کی بیماریوں کا علاج اور موعظہ اور رحمہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ جوڑ دیں، ہم اسی پہ خوش ہیں، ہمیں اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے. تو جب تک دل میں قرآن نہیں آتا دل کی بیماریاں نہیں جائیں گی. پھر اسی طرح سے سورۃ بنی اسرائیل 82 میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یعنی کچھ لوگ اس قرآن کو پڑھ کے فصل بہار کا سما دیتے ہیں اور کچھ کوڑے کے ڈھیر کی طرح بدبو دیتے ہیں. دیکھیے کہ بارش برستی ہے نا، پھولوں کی کیاری پہ برسے گی تو خوشبو آئے گی، ٹریش کے بن پہ گرے گی تو بو آئے گی. تو قرآن پڑھ کے کچھ کا دل اور خوبصورت ہو جاتا ہے، عمل اور اچھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کا بالکل الٹ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ سن کے سن ہو جائیں اور اس کتاب کی پھر وہ قدر بھی ہمارے دل میں نہ رہے کہ قرآن بھی ہو اور ہم اس وقت چھوڑ کر کچھ اور کر رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اب دل تو تھے 3 قسم کے. دل کی بیماریاں 2 قسم کی ہیں. انسان اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، یہ پہلی قسم ہے. یہ بیماری جہالت اور شکوک و شبہات سے پیدا ہوتی ہے. تکلیف کے اعتبار سے یہ زیادہ سخت ہے، لیکن دل کی خرابی کی وجہ سے انسان اس کو محسوس نہیں کرتا. کس کو سمجھ آئی یہ بات؟ ایسے تو نہیں اوپر سے گزر گئی. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دے ڈونٹ نو، کہ دیٹ دے ڈونٹ نو. کچھ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کو نہیں پتا، اور کچھ کے دے نو دیٹ دے ڈونٹ نو. آپ سمجھ آئیے؟ انگلش اپنی اپنی ہے نا، اردو غیروں کی زبان ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ ہے جہالت کی بات. اور میں آپ کو دکھ کے ساتھ کہوں گی آج امت میں یہ بیماری عام ہے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے. دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، مثلاً پریشانی، غم، فکر اور غصہ.
یہ بیماری طبی دواؤں سے ختم ہو سکتی ہے اگر تشخیص اور علاج درست کیا جائے۔ تو کیا دو قسم کی بیماری ہیں؟ ایک وہ جس کی تکلیف ہی نہیں پتہ، بے حسی کہہ لیجئے، جیسے بے ہوش ہو گئے ہیں، پتھر دل اس طرح کہہ لیں۔ یہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ جاہل ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کو ایسے سمجھیے کہ جس کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا کیا ہوتا ہے، مثلا سائنٹسٹ ہے کوئی یا میڈیسن سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر کھائے گا، اس میں وائرس ہے، اس میں بیکٹیریا ہے، اس میں اتنی کیلوریز ہے، اس میں کولیسٹرول ہوگا۔ اور جن کو کوئی پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دیسی گھی جب تک نہ ڈالے روٹی کا مزہ ہی نہیں آتا۔ فرق ہے نا، ایک کو پتہ ایک کو نہیں پتہ، بس یہ دونوں کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب علاج 4 طریقوں سے۔ دل کتنی قسم کے تھے؟ 3۔ بیماریاں کتنی قسم کی؟ 2۔ علاج 4 ہے۔ پہلا علاج قرآن۔ بلا شبہ قرآن کریم سینے کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ شرک، کفر، شبہات اور شہوات کی گندگی زائل کر دیتا ہے۔ جو سچے دل سے قرآن مجید سیکھے اور اس پر عمل کرے تو یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہوگا، یعنی دنیاوی اخروی بدلہ ملے گا۔ دلیل کیا اس بات کی؟ سورۃ الانعام آیت 122، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اس آیت کو بھی میں بہت انجوائے کرتی ہوں، مجھے بالکل تصور میں کوئی آنے لگتا ہے۔ اندھیری رات تھی اور اس میں کوئی سایہ چل رہا ہے، اتنے میں ایک دور سے روشنی کی ایک کرن دکھی، ایک چراغ اس کی زندگی میں آتا ہے قرآن کا۔ کوئی کہتے آؤ میں تمہیں قرآن سے جوڑوں۔ جب وہ قرآن آیا وجعلنا لہ نورا، سارا ماحول روشن ہو گیا۔ وہ قرآن صرف اس کلاس روم میں نہیں رہا، یمشی بہ فی الناس، اسی کی روشنی میں پھر دنیا میں چلتا پھرتا ہے، پورے کانفیڈنس سے اس قرآن کا عملی نمونہ بنتا ہے۔ کیا وہ برابر ہے اس شخص کے کہ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ یہ کون سا ہے؟ نہ جس نے قرآن کے نور کو زندگی میں جگہ دی اور نہ اس کی روشنی میں چلا۔ تو قرآن کا نور لے لیجئے، آپ دیکھیے گا کہ وہ دعا آپ کی پوری ہو جائے گی جو آپ نے بڑی غیر شعوری حالت میں بچپن سے کئی دفعہ سنی اور مانگی ہوگی اپنے اسکول میں، کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو یہ کہا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کے چھوٹے چھوٹے چراغ بنا دے۔ اگر یہ تڑپ ہے نا اندر، اللہ آپ سے ضرور کام لے گا۔ آپ نے جگنو دیکھا؟ میں نے ابھی پچھلے سال بہت دیکھے ہیں، آگے بچپن میں تو دیکھے ہی ہوں گے، لیکن جو پچھلا میرا سال زیادہ اس میں وقت اٹلانٹا میں گزرا، تو جہاں ہم تھے ٹھہرے ہوئے تو پیچھے بہت بڑا بیک یارڈ، یعنی آپ کہہ لیں گے یہ پورا حصہ جو آپ کے اسکول کے پیچھے کی جگہ یہ صرف بیک یارڈ تھا۔ پوری کورٹ، وہ جیسے کورٹ کھیلتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کی، گراؤنڈز ہوتی ہیں 19، تو اس میں بہت بڑا تھا، پیچھے دور تک جھیلیں بھی اندر اور بطخیں بھی سب۔ تو بالکل شام کے قریب جو ہمارا اسٹڈی روم تھا نا، اس کے بعد پوری پیچھے سارا گھر ہی شیشے کی کھڑکی تھی، تو وہاں رات کو جب کمرے کی لائٹ بند کریں نا تو پیچھے بلب تھے۔ پہلے دن تو میں ڈر گئی یہ کیا ہے، تو وہ بعد میں دیکھا تو وہ جگنو تھے۔ رات ہوتی تھی تو سب جگنو وہ شیشے میں آتے تھے، لائٹ بند کر کے دیکھیں، امیزنگ سین جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں بھی بعد میں پڑھی کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو آپ اور میں چھوٹے چھوٹے جگنو بن جائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑے بلب میں، کوئی شینگلیر تو نہیں ہے ہم، بس جگنو بن کے اپنے اندھیرے دور کر دیں۔ اور دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بھی اپنی بھی ہدایت پوری نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سینے میں قرآن ہو اور بندہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے، بس ابھی اور کچھ نہیں کرنا، اب نہیں کر سکتے، نہیں حالات نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اب کچھ اور کرنا ہے۔ دیکھیں میں علم لیتی ہی رہوں اور میں آپ کو نہ دوں اور میری موت کا وقت آ جائے، تو میں نے وہ سارے عالم، حافظ، فاضل اور فقیہ اور سب بن کے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کو نہیں دیا۔ انہیل لیجیے، جیسے کہتے ہیں نا انٹیک، کچھ لو پھر دو بھی۔ تو فطرت کا اصول ہے دیتے بھی رہیں لیتے بھی رہیں، بہت گرو کریں گے۔ جو لوگ لینا چھوڑ دیتے ہیں اندر سے وہ تڑپ ختم ہو جاتی ہے، اور جو صرف لینے کے شوق میں کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم خود سیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے جو سبق اپنی پہلی ٹیچر سے سیکھا تھا آج تک نہیں بھولی، کہ لو بھی اور دو بھی۔ جس دن لینا چھوڑ دیں گے آپ کو دینے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ آیت آپ کا میرا موٹو ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز قرآن، اس دکھی انسانیت کے ہاتھوں میں جا کے ایک ایک قرآن پکڑا دیں۔ کون سا دعویٰ والا قرآن؟ نہیں، تڑپ لے کے اٹھیں کہ میں نے ایک ایک بہن تک یہ میسج دینا ہے کہ آپ میری ذمہ داری پہ آپ آ کے بیٹھیں، اگر آپ کا کچھ نقصان ہو گیا، کچھ بگڑ گیا تو میں آپ کی ذمہ دار ہوں۔
لیکن یہ قرآن ہی لوگوں کو ڈپریشن اور دکھوں سے نکالے گا اور باقی چیزوں سے بھی۔ دوسری چیز، دل 3 باتوں کا محتاج ہے۔ نمبر 1، دل کو قوت دینے والی چیز کا بندوبست کرنا، انرجی دیجیے۔ یہ کام ایمان و عمل صالح کے ساتھ اطاعت گزاری سے ممکن ہے۔ ذرا دہراؤں اس کو، دیکھیے آپ اور میں کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے انرجی ملتی ہے۔ چائے پیتے ہیں تو چوک چوبند ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے دل کو بھی قوت چاہیے، اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اطاعت گزاری۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب قرآن سے ہاتھ چھٹتا ہے نا، یا ہاتھ سے قرآن چھٹتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے میں ٹو مچ نہیں ہو گئی تھی، یہ میں کچھ زیادہ ہی ایکسٹریمسٹ ہو گئی تھی، شکر ہے میں بچ کے آ گئی ہوں۔ واپس چلو انہی محفلوں میں، انہی رونقوں میں، 1-2 سال لگتا ہے، وہیں پلٹ جاتا ہے بندہ دھکا کھا کر جہاں سے چلا تھا۔ جیسے آپ تیز چلتے ہوئے بھاگتے ہیں نا، تو جب رکتی ہے گاڑی اتنا ہی بیکورڈ سپن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت دل کو طاقت دینے والی چیز ساتھ رکھیں۔ پھر دوسری چیز، نقصان دہ امور سے اجتناب، غلط چیزیں، گناہوں والی جس سے آپ کو نقصان ہو، اس سے رکیں گے تو آپ کا دل صحیح رہے گا۔ اور یہ کام ہر قسم کی نافرمانی اور شرعی مخالفت سے پرہیز کر کے ہو سکتی ہے۔ بات واضح؟ یعنی حرام کام نہیں کرنے۔ ہم مصلحت پسند ہو جاتے ہیں، اب کیا کروں نا، پھر شوہر بھی تو خوش ہوں گے تو پھر ہی جنت ملنی ہے۔ ہم تو اپنے سال کے بچے سے بھی ڈرتے ہیں، اور ہم اس کو بھی اس سے زیادہ خوش رکھنا چاہتے ہیں جتنا ہم اللہ کو خوش رکھنا چاہیں۔ ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں ہمارا خیال ہے وہ ہم سے خوشی ہے، وہ خوشی ہے، وہ ہو جائے گا۔ اتنا لیئر لیتے ہیں بعض دفعہ ہم اللہ کو کہ چھوٹے بھائی کو بھی نہ کیسے لے، واللہ۔ تو اللہ کو خوش رکھنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تیسری چیز، ہر نقصان دہ کام سے علیحدگی اختیار کرے۔ یہ کام توبہ استغفار سے ہی ممکن ہے۔ پچھلے گناہوں پہ شرمساری۔ پہلا علاج قرآن، دوسرا علاج ان 3 چیزوں کا دل کو اہتمام کریں۔ کون کون سی چیزوں کا؟ قوت دینے والی چیزیں، نقصان دہ امور سے بچنا، گناہوں سے بچیے، اور تیسری چیز ہر نقصان دہ چیز سے علیحدگی۔ اس میں ساری حرام اور کبھی چیزیں آتی ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے۔ تیسری چیز بہت اہم ہے، اور یہ آخری ٹاپک ہے اس بک کا اور اس سیشن کا الحمدللہ، خواہشات کے تسلط کی بیماری کا علاج۔ یہ علاج 2 طریقوں سے ممکن ہے، یعنی تیسرا کیا؟ خواہشوں کا علاج کریں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خواہشوں کا فتنہ۔ یہ علاج 2 طریقے سے ممکن ہے۔ نمبر 1، نفس کا محاسبہ، یعنی اپنے آپ کو خود چیک کریں میں کتنی خواہش پرست ہوں۔ بس منہ میں بات آئی پوری ہو جائے، دل میں آیا کر کے رہوں گی، یہ کھانا ہے، آدھی رات ہے گاڑی نکالو لے کے آؤں گی کھانا ہے، یہ پہننا ہے پہن کے رہوں گی، یہ ہر قیمت پہ لینی ہے، ایک نظر پڑ گئی کسی بکلیٹ پہ یا کسی بروشر پہ، نہیں یہ میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ سمٹمز ہے اس بات کی کہ خواہشوں کی بیماری آ گئی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک اور بھی جگہ آتا ہے قرآن میں، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ تو نفس کا محاسبہ کریں اور ہر خواہش کو ڈیلے کریں۔ ابھی نہیں پوری کروں گی، مثلا کھانے کی خواہش ہے نا، پانی پینا ہے، جوس نہ پی لوں فریج سے، نہیں، گھڑی دیکھ کے 5 منٹ بعد اٹھوں گی، پھر اگلی دفعہ 6 منٹ 7 منٹ بڑھائیں ٹائم کو، آہستہ آہستہ آپ کہیں کہ خبردار ابھی نہیں پینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جو دل چاہے وہ کھا لینا، یہ اسراف ہے۔ تو ہم تو ہیں نا مسرف، اور مسرف کون ہے؟ قرآن سے دیکھ لیجئے۔ تو اپنا محاسبہ کرنا۔ پھر دوسرا، خواہشات کی مخالفت، یعنی جو کہے دل وہ نہیں کرنا، اسے اپوزٹ کرنا ہے۔ پھر احتساب کے بھی 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کوئی کام کرنے سے قبل ان 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو کام کرنے جا رہا ہے کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ بعض دفعہ خواہشیں اتنا ذلیل کرتی ہیں بندے کو، جو کر بھی نہیں سکتے وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا، خود سے پوچھئے کیا اسے کرنا اسے چھوڑنے سے بہتر ہے؟ اور تیسرا، کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے؟ اور چوتھا، کیا اس دوران کسی کا تعاون درکار ہوگا؟ اگر وہ کام تعاون کا محتاج ہے اور اس کے معاون بھی ہوں جو اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر ان سب باتوں کا جواب مثبت یعنی پازیٹیو ہو تو کر لے، ورنہ چھوڑ دے۔ میرا لئے ہم میں سے آدھے کام تو چھوڑنے ہی پڑیں گے، کیونکہ ہم جو خواہشیں پوری کرتے ہیں نا، صرف تب تک جب تک پوری نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مل جائے تو مٹی،
نہ ملے تو سونا ہے. یہ دنیا جس کو لوگ دنیا کہتے ہیں. وہ جوڑا جو آپ نے کسی بوتیک میں دیکھ لیا وہ راتوں کو بھی آنکھوں میں چمکتا ہے, نمازوں میں بھی ناچتا ہے, اور جس دن آ گیا ایک تو دن خوشی, اور ایک دفعہ تن پہ پہن کے تو دیکھیں ہمارے وہ جو کلوزٹ ہیں کیا کپڑوں کے قبرستان نہیں بنے ہوئے. اللہ مجھے معاف کرے اگر میری اس بات سے کسی کا دل دکھے. یہ لاشیں یہ ہینگ ہوئی ہوئی ہیں, ہماری لاشیں. ہینگ کر دو ان کو, سولی پہ چڑھا دو ان کو. کبھی ہم پہنیں گے لیکن اکثر تم پہنو. ہینگر پہنتے ہیں ہم تو کبھی سال میں ایک دفعہ پہن لے, صرف اس لیے پہنتے ہیں لٹکا ہوا تو پہننا تو ہے نا. یہ خواہش ہے نہیں, پہنے استعمال کرے, ختم. ان چیزوں کو معبود بنا کے سجا نہ رہے اپنے گھروں میں. تو جب آپ دیکھیں گے نا خواہشوں پہ قابو آئے گا, وقت بہت بچے گا, پیسہ بہت بچے گا, دل بچ جائے گا. آپ دیکھیں نا خواہشیں کوئی نہیں, کریں کیا, پھر کچھ اور ہی کر لیتے ہیں. پھر نہ بازار جانا, نہ ونڈو واچنگ کرنی, نہ سیلز کے سائن دیکھنے, آج لے لو کل واپس. ایک سسٹر تھی وہ کہتی تھی مجھے کریونگ ہے شاپنگ کا, لیتی رہتی ہوں. پہلے میاں غریب جاتا ہے لے کے آتا ہے ساتھ گاڑی بھر کے, تو پھر اس کے پھیرے شروع ہو جاتے ہیں, آج یہ ریٹرن کریں آج وہ کریں, 3 ماہ ہیں پھر کر دیں گے. تو میں نے کہا کبھی آپ نے سوچا کہ جانے آنے پہ جو آپ کی گاڑی اتنی دور جاتی ہے کہ وہ خرچہ نہیں پڑتا؟ چیزیں منگا رہی ہیں پھر فری شپنگ ہے تو بعد میں واپس کر دو. یہ خواہشوں نے آج جنگل دیا. آپ گھر بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے شاپنگ کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے مال جانے کی. نیٹ سے جو شاپنگ کرتے ہیں میں کہتی ہوں اس سے زیادہ خطرناک کوئی طریقہ نہیں ہے. صرف ایک کلک کر دیں. یہ کسی نے کسی پہ کمنٹ بھی دیا تھا کہ ابھی ایپس بھی آ گئے نا اس قسم کے, بس آپ ایک بٹن دبائیں آپ کے پیسے بینک سے گئے. آپ کہتا کہ یہ ناسور ہے. انہوں نے کہا میں تو اپنے فون میں اس کو رکھ نہیں سکتی, میرا تو اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا, میں نے اتنی دفعہ دن میں کلک کرنے ہیں. قابو میں رکھیں اپنے آپ کو. یہ نفس کا گھوڑا ہے, یہ بہت بندے کو شرمندہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما علی من اقتصد, کبھی بھی غریب نہیں ہوگا وہ شخص جو درمیانہ روی رکھے گا. تو خود سے پوچھیں کیا مہینے کے آخر سے پہلے پیسے پورے ہو جاتے ہیں؟ ختم. شوہر کی تنخواہ ختم, پیسے ہیں کہ بچتے ہیں کہ کیا ہے, مہینے کے آخری دن کیسے چلتے ہیں, پہلی کا انتظار کتنا ہوتا ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو مجھے اپنے دل کی حالت بتا دیں گی. کبھی بھی کم پیسوں والے غریب نہیں میں نے دیکھے, زیادہ پیسوں والے اور زیادہ خواہشوں والوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ اور ہی بڑے خرچوں میں بڑے قرضوں میں ہوتے ہیں. غریب قرض لے گا 100-200 کا لے گا, آٹا لیا چاول دیے, دوسرے چوسے دن دے دے گا جب تنخواہ آئے گی. بڑے لوگ تو وہ قرضے لے آتے ہیں جو ان کی نسلیں بھی نہیں ادا کر پاتی. تو یہ خواہشوں کا قرض یہ انسان کے دل کو بیمار کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد کام کرنے کے بعد, یعنی پہلی صورت کیا تھی, کام کرنے سے پہلے یہ سب کر لے. اب کرنے کے بعد اس کی بھی 3 صورتیں. نمبر 1, خود اپنا محاسبہ کرے کہ حقوق اللہ میں کہاں کوتاہی ہوئی کہ مطلوب طریقے پر ادا نہ کر سکا. یعنی اللہ کے حق چھوڑتی ہوں. کتنی نمازیں گئیں میری شاپنگ کی وجہ سے, کتنی نمازیں گئیں نیند کی وجہ سے, فجر چلی گئی. اللہ کے حق میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی, سوچ لیتے ہیں ہم. پھر حقوق اللہ میں اخلاص, خیر خواہی, اتباع سنت, اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد رکھنا, اور پھر ان سب میں کمی اور کوتاہیوں کو بھی یاد رکھنا. پھر دوسرا, ایسے ہر کام پر محاسبہ کرے جنہیں چھوڑنا انہیں کرنے سے بہتر تھا. چھوڑنا کرنے سے بہتر تھا. پھر جو جائز کام نہیں کر سکا اس پر محاسبہ کرے, اور کیا ان میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت مطلوب تھی, تاکہ اس طرح وہ کامیاب ہوگا, اور اگر دنیا مطلوب تھی تو ناکام رہے گا. دوبارہ پڑھیں گے نہیں سارے ٹاپک کو, تو پھر آپ ایک ایک جملہ پڑھ کے نا تھوڑا سا رکیں گے, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا خلاصہ کیا نکلا. پھر اپنا محاسبہ کرے, اولاً فرائض کی ادائیگی کرے, اور اگر ناقص ہوں تو اسے مکمل کرے. پھر ممنوعات ہیں, وہ کہتے ہیں فاربیڈنس, یا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے, ان میں کسی کا ارتکاب کیا ہو تو توبہ استغفار کر کے اس کی تلافی کرے. پھر جسمانی کام, اور آخر میں اپنی غفلتوں کا محاسبہ کرے. چوتھی قسم, شیطانی تسلط کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا علاج. شیطان انسان کا دشمن ہے, اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذات کی تعلیم دی ہے. کیا ہے معوذات؟ سب بول دیں. قل اعوذ برب الفلق والناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ کیا, جس کے ذریعے کسی چیز کی پناہ طلب کی جائے. استعاذہ میں نفس اور شیطان کی شرارتوں کو اکٹھا ذکر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا, یہ کلمات صبح و شام اور سوتے وقت پڑھا کرو. دہرا لیتے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا. اللہم فاطر السماوات والارض
عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یہ صبح شام کی دعاؤں میں آپ کو مل بھی جائے گی الگ سے دعا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں لفظی نہیں بولتی کیونکہ لفظ آسان ہے سارے۔ اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے پوشیدہ اور موجود کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہ ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور اس کے شرک، نیز میں خود اپنے نفس یا کسی مسلمان سے برائی کے ارتکاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو استعاذہ، توکل اور اخلاص، تین چیزیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا، پناہ مانگنا اللہ کی ان چیزوں سے، اور اللہ پہ توکل کرنا اور اخلاص رکھنا شیطان کا غلبہ روکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انہ لکم عدو مبین، ہمارے دل کی ساری بیماریوں کا پیچھے سے سرا پھر شیطان کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو مردہ نہ کرے، اس لیے کہ میں اور آپ ان ساری چیزوں سے بچ نہیں سکتے جب تک اللہ کا ساتھ اور شیطان سے جدائی نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔